الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے واجب احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز کو صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو سن کر مجھے سنا کر اس پر عمل کر کے غیر مجھے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو معلوم ہے کہ فکر جنت مبارک میں نے اللہ کے پیارے محبوب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہجرت کا ذکر کیا تھا اور یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا تھا اور یہ ذکر آج تک میں نے چھوڑ دیا تھا آج انشاءاللہ تعالی غار کے متعلق کچھ عرض کروں گا پھر انشاءاللہ اس کے آگے بیان ہوگا بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ سماعت فرمائیے گا اللہ کے پیارے محبوب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار ثور میں تشریف لے گئے تو 3 دن تک غار ثور میں رہے غار ثور میں رہے جس رات نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اللہ نے حکم دیا کہ تم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے جاؤ آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا میں نے فکر جمعۃ مبارک میں عرض کیا تھا اور فرمایا کہ یہ امان سے لوگوں کی میرے پاس ہے یہ دیکھ کر تم بھی مکہ مدینہ منورہ میں آ جانا اب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور کفار جو پر حضور علیہ السلام کے گھر مبارک کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے پہرا دے رہے تھے کہ ماشاءاللہ حضور باہر تشریف لائیں گے تو ہم ان کو شہید کر دیں گے پوری رات گزر گئی حضور علیہ السلام ان کو نہ ملے جب صبح ہوئی صبح کی نماز سے پہلے وہ اندر داخل ہوئے جب اندر داخل ہوئے چادر مبارک اٹھا کر دیکھا تو حضرت علی المرتضی حرام فرما رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کہاں گئے انہوں نے فرمایا مجھے کیا پتا کہاں گئے جہاں ان کو جانا تھا وہ تشریف لے گئے اب انہوں نے 10 آدمیوں کی ٹولیاں بنائی اور ایک آدمی ان کا بڑا بنا دیا امیر بنا دیا اور حضور علیہ السلام کی تلاش شروع ہو گئی کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے تلاش کر کے معاذ اللہ گرفتار کیا جائے اب یہ 10 آدمیوں کا گروہ 10 آدمیوں کی ٹولی
یہ انہوں نے پیچھا کیا، غار ثور تک بھی گئے۔ جب غار کے منہ تک پہنچے کیا دیکھا؟ ایک بکری تھی، اس نے وہاں غار کے منہ پر جو ہے نا وہ جالا تلا ہوا تھا، اور کبوتری نے اس میں انڈا دیا۔ اب جب وہاں گئے انہوں نے جالے کو دیکھا، ایک روایت میں ہے کہ کبوتری کے انڈے کو دیکھا، بولا یہاں تو جالا ہے، اگر حضور السلام آتے تو یہ جالا نہ ہوتا، جالا لگا ہوا ہے، یہاں معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہاں آئے نہیں ہے۔ یہ امیہ بن خلف ایک گروپ کا بڑا تھا، دوسرے علقمہ، بعد میں علقمہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ حضور کے صحابی بن گئے تھے۔ یہ دو ٹولیاں وہاں پہنچی، جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ ادھر کوئی آیا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کبوتری نے انڈے دیے تھے، آج جو مدینہ میں کبوتر ہے یہ اس کبوتری کی اولاد ہے، اس کبوتری کی اولاد ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ غار کے آگے فرشتے کھڑے ہو گئے تھے اور نبی کریم علیہ السلام ان کو نظر نہیں آئے۔ اور یہ غار کے منہ تک جب پہنچے، حضرت صدیق کے اوپر ڈرے، گھبرا گئے، یا رسول اللہ یہ کافر آ گئے، اب کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا کرو تم اس طرف آگے چلے جاؤ، وہاں جا کر دیکھ کر آؤ کہ وہاں کیا چیز کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت صدیق کے اوپر جب اس طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہے، اس میں کشتی موجود ہے، اس میں کشتی کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے پہلے انتظام کر کے رکھا ہوا تھا، اگر کافر اندر آ گئے تو حضور علیہ السلام کشتی پر بیٹھ کر تشریف لے جائیں گے۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ کافر چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے آئے تھے۔ سفر بڑا لمبا تھا، پتھریلی زمین تھی، پہاڑ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو تھک گئے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پیاس کی شدت ہوئی۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیاس نے بڑا تڑپایا ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر خود دیکھ کر آ رہے تھے کہ دور دراز تک، میلوں تک پانی کا نام و نشان بھی، اور تو یار پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جب آپ نے خود دیکھا کہ پانی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، پھر بھی باہر گئے رسالت میں عرض کرتے ہیں، اس لیے عرض کی کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ نے ہمارے پیارے محبوب کو مالک کو مختار بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کا شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میرے محبوب جائیں گے تو یہاں پانی بھی آ جائے گا، پانی بھی آ جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیاس نے بڑا ستایا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا صدیق تو پھر دیکھ کے آ رہا ہے، پانی کا نہیں، کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، میلوں تک پانی بھی نظر نہیں آ رہا، پھر تم کہتے ہو پیاس لگ رہی ہے، میں کہاں سے پانی نہیں ہوں، میں کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، اور میرے آقا نے بولو یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث تفسیر اور بیان میں بھی موجود ہے، اضیاء النظرہ میں بھی موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اذهب الى صدر الغار فاشرب، میرے آقا نے ارشاد فرمایا غار کے درمیان میں چلے جاؤ، وہاں سے پانی پی کے آ جاؤ، غار کے درمیان میں چلے جاؤ، وہاں سے پانی پی کے آ جاؤ۔ حضرت صدیق کے اوپر عرض کرتے ہیں، میرے آقا نے جب یہ فرمایا کہ غار کے درمیان میں چلے جاؤ، وہاں سے پانی پی کر آ جاؤ،
حضرت صدیق اکبر غار کے منہ پر گئے، کیا دیکھتی ہے کہ غار کے منہ پر پانی کی نہر جاری ہے، پانی کی نہر جاری ہے، اور وہ پانی آپ فرماتے کہ میں نے پیا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا اور عسل سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور جی بھر کر پانی پی کر اپنے آقا کی بارگاہ میں آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ذرا بتاؤ کیا تو نے پانی پی لیا؟ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ پانی کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق، اللہ تعالیٰ نے تیری پیاس کو دیکھا اور رب کائنات نے جنت الفردوس کے فرشتے کو حکم دیا کہ جنت کی نہر کا منہ اس طرف پھیر دو، جنت کی نہر کا منہ وہاں تک پہنچا دو جہاں میرے پیارے محبوب کے یار کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ فرمایا اس نہر کا منہ غار طور کی طرف پھیر دو تاکہ میرے پیارے محبوب کا یار پانی پی لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے، جنت الفردوس سے نہر کا رخ غار طور کی طرف کر دیا۔ صدیق اکبر نے جیت بھر کر پانی پیا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے تیری پیاس کو دیکھا، اللہ نے جنت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس نہر کا منہ صدیق اکبر کی طرف کر دو، غار طور کی طرف کر دو تاکہ میرا صدیق جی بھر کر پانی پی لے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، میرے آقا نے فرمایا اس سے بھی زیادہ مرتبہ ہے۔ فرمایا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر کسی کی آمد سب انبیاء علیہ السلام کے برابر ہوں گے، اگر تیرے ماننے والا نہیں ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ہے حضرت صدیق اکبر کی شان، صدیق اکبر کا مقام۔ جب 3 دن 3 راتیں ہو گئی، حضور کی خدمت کرتے رہے اور آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا وہ اونٹ یا اونٹنیاں لے کر آ گیا۔ حضور علیہ السلام 3 دن کے بعد اونٹنیوں پر سوار ہونے لگے۔ جب صدیق اکبر اپنی سواری پر سوار ہوئے تو سرکار نے دیکھا ان کو اونٹ آ رہی تھی۔ کیا آ رہی تھی؟ بولو تو صحیح اونٹ، آپ کو بھی آتی ہوگی، یہ بھی صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اونٹ آ رہی تھی، نیند آ رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق کیا بات ہے، نیند آ رہی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں ہو گئی ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہوئے رات دن سویا نہیں ہوں، اس لیے نیند آ رہی ہے، اس لیے نیند آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق میں دعا کرتا ہوں تو آمین پڑھ، تو آمین کہے۔ میرے آقا نے دعا کی۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ رب کائنات خالق کائنات، میرے صدیق کو رضوان اکبر عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ رضوان اکبر عطا فرما۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب رب کائنات خالق کائنات جنت میں ساری مخلوق کو دیدار کرائے گا، جتنا ساری مخلوق کو دیدار کرائے گا اتنا تجھے اکیلے کو اللہ دیدار کرائے گا۔ اب میرے آقا علیہ السلام غار ثور سے چلے مدینہ کی طرف چلے، کس طرف چلے؟ مدینہ کی طرف چلے۔ جا رہے تھے راستے میں خیمہ آیا، آپ خیمے میں تشریف لے گئے تو جو خیمے کی ملکہ تھی ان کا نام تھا محبت۔ وہ مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم تھی، اس کے پاس کھجوریں بھی تھی اور جو مہمان آتے تھے ان کو پانی بھی پلاتی تھی اور کھجوریں بھی کھلاتی تھی۔
حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا مائی تیرے پاس کوئی کھجوریں ہو تو ہمیں فروخت کر دے۔ اس نے آج کیا کہا، کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، اگر ہوتی ہیں تو میں اس کی اجرت نہیں لیتی، میں پیسے نہیں لیتی، میں مفت مہمانوں کی خدمت کیا کرتی ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اس کی بکریاں تھیں، سرکار نے فرمایا کوئی بکری ایسی ہے جس کے نیچے دودھ ہو اس کو دے آؤ، ہمیں اجازت ہو تاکہ ہم اس سے دودھ نکال کر دودھ پی لیں۔ اب کیا یا رسول اللہ بحث شادی ہے، کسی بھی بکری کے نیچے دودھ نہیں ہے، دودھ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تو کوئی ایسی بکری لے آ جس کے نیچے دودھ نہ ہو اور وہ مجھے دے دے، بکری دینا تیرا کام ہے، دودھ نکالنا میرا کام ہے۔ وہ بکری وہ لے آئی جو بات تھی، کبھی اس نے نہ بچہ دیا تھا نہ کبھی دودھ دیا تھا، نہ کبھی دودھ دیا تھا، وہ لے آئی۔ میرے آقا علیہ السلام رحمت عالم بیٹھے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ مبارک اس بکری کے تھن کو لگایا، بس پیارے محبوب کا ہاتھ لگانا تھا، دودھ کا آنا تھا، دودھ کا آنا، دودھ آ گیا، اتنا دودھ آیا، اتنا دودھ آیا کہ اس کے گھر کے برتن بھر گئے، ان کے مہمانوں نے پی لیا، آپ نے اس مئی کو پلایا اور اس کے بعد صدیق اکبر کو پلایا، وہ جو غلام تھا اس کو بھی پلایا، خود بھی پیا۔ جب جی بھر کے دودھ پی لیا، وہ بکری اس مئی کو دے دی، پھر اس کا دودھ ختم ہو گیا، پھر فرمایا اس بکری کو میرے پاس لے آؤ۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے دوبارہ اس بکری کے تھنوں کو، اس تھنوں سے دودھ نکالا، پھر دودھ پھل گیا، پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے وہ بکری اس مئی کو دی اور سرکار چل دیے، اور سرکار نے فرمایا کہ اب اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کا دودھ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا، اس کا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ وہ مئی فرماتی ہے کہ وہ بکری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف طور تک زندہ رہی، کچھ ڈالی بھی تھی، پھر بھی دودھ جیسے نبی کریم علیہ السلام کے موجودگی میں آیا تھا، اس کے بعد ویسا ہی دودھ آتا رہا، ویسا ہی دودھ آتا رہا۔ یہ تو پیارے محبوب کی ہاتھ مبارک کی برکت ہے، میرے محبوب کی ذات مبارک کی کتنی بڑی برکت ہے۔ اب سرکار چلے گئے، پیچھے اس کا معاملہ آیا شام کو، تو دیکھا بڑی بہاریں ہیں، تو کہنے لگا آج مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں بڑی خوشبو آ رہی ہے اور بڑی بہاریں آ رہی ہیں، یہ کس چیز کی بہاریں ہیں؟ اس کی بیوی نے کہا، پنجابی نقشہ کہنے لگی، ایک آیا کالیاں زلفوں والا، ایک آیا کالیاں زلفوں والا، تے چند کری ٹھہرا، تے خرچ کر گیا نور اجالا۔ کہنے لگی وہ صبح چہرے والے ملہ زلفوں والے پیارے محبوب آئے اور تھوڑی دیر میری جھوپڑی میں خیمے میں بیٹھے اور اس جھوپڑی کو خیمے کو رنگ لگا کر چلے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ عورت جو تھی وہ حضور اسلام کی اس معجزے کو دیکھ کر اسی وقت کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی۔ پھر اس کا کام جب آیا، اس نے یہ بات کی، اس نے کہا میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی لے چلو سرکار کی بارگاہ میں کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ دونوں پھر نبی کریم کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں آئے اور کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان۔ اب میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں پہنچے، بولو کہاں پہنچے؟ مدینہ شریف میں پہنچے۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ میں پہنچے، کیونکہ صحابہ پہلے کچھ صحابہ مدینے میں رہتے تھے، کچھ صحابہ پہلے مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ میں پہنچ گئے تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام باہر آ گئے جلوس کی شکل میں، اور پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد پر انہوں نے نعرے
वुज़ू भी निकाला और प्यारे महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ा और उसके बाद सरकार मदीना अलैहिस्सलाम जिस सवारी पर जिस ऊँटनी पर सवार थे, कोई सहाबी उस ऊँटनी को इशारा करता है अपने घर की तरफ, कोई सहाबी खाल दिखाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी की मारे छोड़ दी। फरमाया मेरे सहाबा, मैं किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो सबका दिल जोड़ने के लिए आया हूँ। फरमाया मेरी ऊँटनी को कुछ ना कहो, जहाँ ये बैठ जाएगी वही मेरा मकाम होगा, वही मेरा मकाम होगा। ये ऊँटनी चलती रही। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर जाकर बैठ गई। ये लंबा किस्सा है, फिर अल्लाह ने कभी मौका दिया तो आपको सुनाऊंगा। जो आज नबी करीम अलैहिस्सलाम का घर मुबारक है, ये इसी में हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहा करते थे। वो एक सूबा का बादशाह था। वो मक्का शरीफ से जब मदीना शरीफ पहुंचा, उसने ये घर बनवाया था और हुजूर अलैहिस्सलाम पर इमाम भी ले आया था और उसने एक हाथ या तख्ती लेकर दी थी कि ये मकान उलमा भी छोड़कर गया था। ये लंबा चौड़ा किस्सा है, वाक़या है, जिक्र है। मैं ये सुना नहीं चाहता, सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ। उसने 400 उलमा को भी वहां छोड़ा था और ये वसीयत भी की थी और वो तख्ती या पर्चा उसने लिख के दिया था वसीयत का, जब प्यारे महबूब आ जाए ये उनको दे देना और मैं ईमान ले आया हूँ और सरकार से कह देना कि क़यामत के दिन हशर के मैदान में मेरी शफाअत फरमा देंगे। तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम मालूम हुआ कि हुजूर इस्लाम का अपना घर मुबारक था, इसलिए सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की सवारी वहां जाकर बैठी। और सवारी को किसने बताया? अल्लाह ने बताया। और किसने बताया? वो सवारी मामून इल्लाह थी, अल्लाह ने उसको सब कुछ बता दिया था, समझा दिया था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर सवारी जिस पर प्यारे मालूम सवार हो जाए, उसके नाम की ये शान है कि उसको मालूम हो जाए कि मेरे आका का घर वही है जहाँ प्यारे मालूम का घर था, ऊपरी वहां जाकर बैठ गई। जब सवारी की शान ये है तो फिर सवार कितनी बड़ी शान होगी। तो बहरहाल वहां मेरे आका अलैहिस्सलाम पहुंच गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे महबूब की खिदमत में रहते थे और प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार भी करते थे और माल जान औलाद सब कुछ अपने आका के नाम पर कुर्बान किया करते थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान है, आपका ये मकाम है कि जब मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में बीमारी बरकत लेने के लिए आई हुई थी, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज थी, हुजूर की तबीयत ज्यादा खराब थी। तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में नमाज का वक़्त हुआ। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत बिलाल आए, आज के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का वक़्त हो गया है। मेरे आका ने फरमाया जाओ सिद्दीक़ अकबर से कहो कि वो तुम्हें नमाज पढ़ाए, वो तुम्हें नमाज पढ़ाए। मेरे आका ने पहले मुसल्ले पर खड़ा करके ये समझा दिया कि मेरे बाद अगर किसी की शान है तो वो सिद्दीक़ अकबर की शान है। फरमाया जाओ सिद्दीक़ अकबर से उनको बोलो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का भी वमी, मेरे बाप बड़े नरम दिल है, वो सुनेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं ला रहे, फिर वो मुसल्ला जब खाली देखेंगे वो तो सारों कतार रोना शुरू कर देंगे, या रसूल अल्लाह वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे।
یا رسول اللہ وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. آپ حضرت عمر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا لیں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ صدیق اکبر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے, وہ نماز پڑھائے. دیکھیے جب کسی کا پیارا اس دنیا سے جاتا ہے, کسی کا محبوب, کسی کا پیارا, یا بہن بھائی یا ماں باپ, کوئی رشتے دار اس دنیا سے جاتا ہے تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے. جب بہن بھائی یا ماں باپ اس دنیا سے جائیں تو اتنا صدمہ ہوتا ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں گے, اس وقت جب میرے آقا جدا ہوئے ہوں گے, اس وقت صحابہ کرام کو کتنا بڑا صدمہ ہوا ہوگا. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ریاضی زبان میں کلام پڑھا, بہت پیارا پاکیزہ کلام ہے, وہ سنیں اور اپنے دل کو روشن و منور فرمائیں. سنا دوں اچھا سے پڑھ دو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں آمد ڈولا کرا بیٹھی زاری, آمد ڈولا کرا بیٹھی زاری, من خودی مقاما تجھتیوں میں ہاری. آمد ڈولا کرا بیٹھی زاری, من خودی مقاما تجھتیوں میں ہاری. تکا میرا ہڈیوں جا کے بیٹھیاں دا زندگی دلا کے, کدا آئے گی تیری سونی سواری, کدا آئے گی تیری سونی سواری. آمد ڈولا کرا بیٹھی زاری, لکھ لکھ چٹھیوں ہزاروں میں پایا, لکھ لکھ چٹھیوں ہزاروں میں پایا, دے تو خبر آیا. لکھ لکھ چٹھیوں ہزاروں میں پایا, دے تو خبر آیا. نظر دیا ٹکوڑا پہچان ماری, آمد ڈولا کرا بیٹھی زاری. آج کی آقا جان صدیق اکبر آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے, نماز نہیں پڑھا سکیں گے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھائیں. اور آج ٹائم پورا ہو چکا, صدیق اکبر امامت فرمائی, نماز ہو گئی. اب میں صرف صدیق اکبر کا آخری واقعہ جو آپ کا وصال ہوا وہ سناتا ہوں, اس کے بعد بیان کرتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال کا وقت ہوا آیا, آپ نے حضرت علی کو بلایا, فرمایا پیارے علی, جن ہاتھوں سے تم رسول اللہ کو تم نے غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دے, اور غسل دے کر کفن دے کر دعا جنازہ پڑھ کے پھر میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں لے جانا اور آواز دے کر کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام آیا ہے, آپ کے قدموں میں جگہ مانگتا ہے. آج دروازہ کنجیوں سے چابیوں سے نہیں کھولنا, اگر دروازہ خود بخود کھل جائے مجھے پیارے محبوب کے قدموں میں دفن کر دینا, اگر نہ کھلے تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں جنت البقیع میں دفن کر دینا. مختصر عرض کرتا ہوں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی, اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد
غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد تمام صحابہ آپ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور پیارے محبوب کی بارگاہ میں دروازے پر پہنچ کر حضرت صدیق کے اوپر کا جنازہ مبارک رکھ دیا۔ حضرت علی دروازے پر پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام آیا ہے، اندر داخل ہونے کی اجازت مانگتا ہے، آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا، اندر جواب ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، مشتاق اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہو آدم تذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو، اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ بولو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کس نے کھولا؟ حیات النبی، میرے آقا علیہ السلام نے، زندہ نبی حضور علیہ السلام نے وہ دروازہ کھولا اور صدیق اکبر کو اندر دفن کیا گیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ مختصر کرتا ہوں، جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اے رب کائنات، خالق کائنات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفید داڑھی مبارک کا صدقہ یا اللہ میری امت کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ بوڑھے سفید داڑھی والے کتنے خوش نصیب ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اے رب کائنات، خالق کی کائنات، حضرت صدیق اکبر کی سفید داڑھی کا صدقہ، سفید داڑھی کا واسطہ، یا اللہ میری امت کے بوڑھوں کو، سفید داڑھی والوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھو، دعا کرنے والا اللہ کا نبی ہو اور وسیلہ صدیق اکبر کا ہو، اس دعا میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتی۔ وہ دعا آسمانوں سے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے استقبال کرنے کے لیے آتی ہے۔ میرے آقا کی بڑی شان ہے، میرے آقا کا بہت بڑا مقام ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کی شان ہے، کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پکا غلام بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی دنوں سے میں حضرت صدیق اکبر ذکر کر رہا تھا، آج میں نے مختصر کر کے مکمل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا، اس لیے کہ رجب میں چاند کی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، تو یہ اگلا جمعہ جو ہے یہ آخری جمعہ ہے۔ جماعت الثانی، اس کو جماعت الثانی بھی بولتے ہیں، جماعت الکبریٰ بھی بولتے ہیں، تو اس کا آخری جمعہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس جمعہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے تاکہ ان کی دربار میں ہماری حاضری ہو جائے۔ پھر جیسے انشاءاللہ چاند نظر آئے گا پھر میں اپنے آقا علیہ السلام کے معراج کا ذکر کروں گا، پورا مہینہ تفصیل سے انشاءاللہ معراج کا ذکر ہوگا۔ اول سے لے کر آخر تک آپ نے اپنے آقا علیہ السلام کا معراج شریف سنا تو انشاءاللہ آپ کا دل مدینہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بات میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔